جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میازم سورہ کی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میازم کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ رکاوٹ جو مریض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی، اس کے ٹھیک ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کو ہم میازم کہہ سکتے ہیں۔ میازم یونانی زبان کا لفظ ہے۔ آپ اسے اردو میں یہ بھی اس کا مطلب لے سکتے ہیں، ایسا فاسد یا زہریلا مادہ جس سے بدبودار تعفن اٹھ رہا ہو۔ آپ اس کو بن بلایا مہمان بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایسا مہمان جس سے خیر کی توقع نہ ہو۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ سورہ جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کے جو مریض ہیں ان کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ سورہ ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی خارش یا کھجلی کے ہیں۔ ڈاکٹر ہنی من نے جب اپنی پریکٹس شروع کی تو اس میں جو ایکیوٹ مریض اور کرونک دونوں طرح کا وہ علاج کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایکیوٹ مریض تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو کرونک مریض ہیں ان پہ دوا یا تو اثر نہیں کرتی، اگر کرتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کرتی ہے، مرض دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بات سے ہنی من کو تشویش لاحق ہوئی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ انہوں نے تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہر مرض کی تہ میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اسے ٹھیک نہیں ہونے دیتی۔ آپ اسے میازم کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے خارش اور جلدی امراض دب جانے والے مریضوں پر تحقیق کی۔ اس تحقیق میں ہنی من نے دیکھا خارش اور جلدی امراض دب جانے سے بے شمار امراض جنم لیتے ہیں۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب کرونک ڈیزیزز میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ ہنی من اگر کوئی اور کام نہ بھی کرتا، جلدی امراض کے بارے میں جو اس کی تھیوری ہے وہ پیش کر کے دنیا سے چلا جاتا تو بھی دنیا ان کی احسان مند رہتی۔ ڈاکٹر ہنی من نے 12 سال کی تحقیق کے بعد سورہ میازم دریافت کیا اور یہ نتیجہ نکالا جب تک اس میازم سورہ کی میڈیسن نہ دی جائے امراض مکمل ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہنی من نے اس میازم کا نام سورہ رکھا۔ اب بقول ہنی من کے انسان جب دنیا میں آیا تو اس کے خیالات پاک تھے، اس لیے وہ بیماریوں سے بھی محفوظ تھا۔ لیکن جوں اس کے خیالات میں تبدیلی آتی گئی، اچھے خیالات کے ساتھ برے خیالات بھی انسان کے ذہن میں آنا شروع ہوئے۔ برے خیالات کی وجہ سے نفس بیمار ہو گیا اور منفی خیالات جو اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے اس میں مداخلت کا باعث بن گیا۔ اندرونی نظام بگڑنے کی وجہ سے انسان کے جسم میں ٹاکسن یعنی زہر بننا شروع ہو گیا، تو وہ جسم پر آ گیا جس کو خارش یا کھجلی کہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے نفس کی بیماری سے سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں بیماری کا سبب بنتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اگر سورہ نہ ہوتا تو باقی دونوں میازم بھی نہ ہوتے اور نہ ہی لوگ بیمار ہوتے۔ آج بھی دیکھیں پازیٹیو سوچ والے انسان کم بیمار ہوتے ہیں اور منفی سوچ والے لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی نفس کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ بزرگان دین بھی اسی کی دعوت دیتے رہے۔ قدرت انتہائی مہربان ہے،
بیماری کی شکل میں اس کو جلد پر ظاہر کر دیتی ہے۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، بے صبرا ہے، جلدی چاہتا ہے، ایلوپیتھ طریقہ علاج سے ان جلدی غبار کو، خارش کو پھر دبا دیا جاتا ہے، جس سے سورا اور زیادہ خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جسم میں خطرناک تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، یا یوں سمجھیں جب جلدی امراض دبا دی جائیں تو آپ اسی کو سورا میازم کہہ سکتے ہیں۔ خطرناک کرونک امراض، مرگی، پاگل پن، گومڑ، زخم، بواسیر، جگر اور بے شمار دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مشہور زمانہ انڈیا کے ڈاکٹر کاشی رام اپنی کتاب میں سورا کا سبب شیطان کو کہتے ہیں، اور وہ شیطان ہی کو سورا کہتا ہے۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ جو سورا کے مریض ہیں اور دوسرے جو میازم ہیں ان کی پہچان کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو مٹیریا میڈیکا کے اندر جو اینٹی سورک میڈیسن ہیں، ہمیں ان کا بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے، اور یہ سب سے جو ٹاپ کی جو 4 میڈیسن ہیں، سلفر، سورائنم، پیٹرولیم اور گریفائٹس، ہم ان کا خوب توجہ دھیان کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے۔ اچھا، مریض کی ہسٹری لیتے وقت اس کی فیملی میں یا اس کی ذاتی ہسٹری میں جلدی امراض ہو تو سب سے پہلے سورائنم دینی چاہیے۔ اس سے یا تو علامتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی یا علامتوں میں کمی ہو جائے گی۔ اس کے زیادہ تر مریض خانہ بدوش لوگ، گندے لوگ، غریب غربت کا شکار لوگ، نہانے سے نفرت کرنے والے لوگ، کئی دن گزرنے کے باوجود نہانے سے نفرت، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی جو جلد ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، نہانے کے باوجود گندے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سورا کے مریض ہوتے ہیں وہ ہڈ حرام ہوتے ہیں، کام سے نفرت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں، یا نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں، منفی سوچ، اپنی صحت کے متعلق بہت زیادہ حساس اور مایوس اور نا امید ہوتے ہیں، دوسروں پر تنقید کرنے والے، نقص اور عیب اور کیڑے نکالنے والے۔ اس کے علاوہ علمی بحثوں میں یہ بڑا حصہ لیتے ہیں، اور اپنی صفائی کا ان کو بالکل بھی خیال نہیں ہوتا۔ اس لیے سورا کا جو مریض ہے آپ اس کو گندا فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں۔ امیر ہونے کے باوجود غربت کا خوف، ان کی ایک اور بڑی واضح علامتیں ہیں۔ یہ علامتیں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے۔ ان کے بال جو ہیں وہ گھنے ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، خشک ہوتے ہیں، جنہیں روکھے بال کہتے ہیں۔ ان کے نقش بڑے ہوتے ہیں، ناک بڑا ہوگا، ہونٹ بڑا ہوگا، کوئی کان بڑے ہوں گے، ایسے۔ گردن ان کی موٹی ہوگی، جلد ان کی موٹی ہوگی، ایسے جلد کو ہاتھ لگائیں، چٹکی لیں تو وہ جلد موٹی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہومیوپیتھک کی اکثریت یہ جو 3 میازم ہیں، سورا، سفلس، سائکوسس، ان پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن چند اس تھیوری سے انکار بھی کرتے ہیں۔ انڈیا کے ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر راجن، انہوں نے سنسیشن ہومیوپیتھی کی بنیاد رکھی، تو اس کے اندر وہ 12 میازم کہتے ہیں کہ 12 میازم ہوتے ہیں، اور کچھ مریض کی ذاتی ہسٹری یا خاندان کی ہسٹری میں آنے والے ہر مرض کو میازم کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے مریض کو اگر اس کے میازم کے مطابق میڈیسن دی جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلا
ٹائیفائڈ کا جو مریض ہے اس کو ٹائفائڈینم دینی چاہیے، کینسر کے مریض کو کارسینوسن دینی چاہیے، اور ٹی بی کے مریض کو ٹیوبرکلینم دینی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ ڈاکٹر اس طریقہ علاج کو بہت اچھا خیال کرتے ہیں، اور کچھ ٹوٹل علامتیں جو آج کل کلاسیکل جو ٹوٹل علامتیں لیتے ہیں، ٹوٹل علامتیں لینے کے بعد میڈیسن سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر میڈیسن دیتے ہیں۔ اگر شفا یابی کا عمل رک جائے تو پھر میازم دیتے ہیں۔ اچھا، لاہور کے ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، تقریباً 239 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ساری تمام کتابیں جو اب انگلش میں ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک مریض آیا، اس کی آپ نے علامتیں لیں، علامتیں لینے کے بعد کئی میڈیسن آپ کے سامنے آ گئیں، اب ان میڈیسن میں کو کہتے ہیں کہ کوئی نسوڑ ریمیڈی ہو تو سب سے پہلے وہ استعمال کرونی چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لیکچر تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، کچھ نہ کچھ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو پڑھیں، سمجھیں، سوچیں، میڈیسن جو بتائی ہیں ان کا مطالعہ کریں، ان کی علامتیں میچ کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔